اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کو بھیجنا تھا وہ تو اپنے اپنے وقت پر دنیا کے اندر آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ البتہ ان سب کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ایک ہی وقت میں سب کو پیدا کر لیا تھا۔ جتنے بھی انسانوں نے اس دنیا میں آنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی روحیں پیدا کر کے ایک جہان میں رکھی تھی۔ اس جہان کا نام ہے روحوں کا جہان، عالم الارواح، روحوں کا جہان۔ وہاں سب کی روحوں کو اکٹھے کیا گیا اور پھر اللہ کی مشیت اور فیصلے کے مطابق دنیا میں جس آدمی نے جب آنا تھا، جس زمانے میں آنا تھا، اسی حساب سے پھر وہ دنیا میں آتے رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں اور قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ اس روحوں والے جہان میں ان روحوں کی بھی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، جس طرح یہاں دنیا میں ہماری لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس روحوں والے جہان میں بھی ان روحوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو جن روحوں کا وہاں آپس میں اچھا رابطہ اور اچھا تعلق ہوتا ہے، محبت والا تعلق ہوتا ہے، وہ روحیں اس دنیا کے اندر بھی آپس میں محبت رکھتی ہیں۔ اور اگر وہاں ایک روح نے دوسری روح سے منہ موڑا، روگردانی کی، نفرت کی، ناراضگی کی، تو اس دنیا میں آ کر بھی وہ روحیں ایک دوسرے سے اس طرح دور ہی رہتی ہیں۔ اس جہان میں جن روحوں کا آپس میں تعلق اچھا رہا، محبت والا رابطہ رہا، اس دنیا میں بھی ان کی محبت والی جو یہ نسبت ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اور اگر روحوں کے درمیان اس جہان کے اندر کوئی نفرت اور ناراضگی والی کیفیت پیدا ہو گئی، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی روحوں کو پیدا کیا وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو آدم کی پشت میں سے اللہ نے ان کو نکالا اور ساری روحوں کو ایک مقام پر اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اے میرے مخلوق، اے روحو، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے وہاں اقرار کیا تھا کہ ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کہ اس جہان میں ہر روح نے، ہر آدمی نے، ہر جاندار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو تسلیم کیا، رب ہونے کو اقرار کیا۔ لیکن اس دنیا کے اندر آ کر ان میں سے کئی لوگ اللہ کے انکار کرنے والے ہو گئے، اس وعدے کو بھول گئے اور یہاں آ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ یہ ایک وعدہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے والی ساری روحوں سے لیا تھا۔ انہی روحوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ روحوں کو رسول بنانا تھا، کچھ روحوں کو نبی بنانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس پیدا کی روحوں میں سے جن کو رسول اور جن کو نبی بنانا تھا ان کی روحوں کو الگ ایک مقام پر اکٹھا کیا، اور پھر اس موقع پر اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تمہیں رسول بنایا جائے گا، تمہیں نبی بنایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ذمہ داری دی جائے گی رسالت کی اور نبوت کی۔ پھر اس کے بعد اگر تمہاری ہی زندگی میں ہمارا وہ رسول آ گیا، اور وہ رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے یعقوب، اے اسحاق، اے یوسف، جو بھی نبی تھے، تم یہ وعدہ کرو کہ تمہیں جب رسالت دی جائے گی، جب تمہیں نبی بنایا جائے گا، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ گیا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو پھر تمام انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ یا اللہ تو ہمیں رسول اور نبی بنائے گا، پھر ہماری زندگی میں وہ رسول آیا تو ہم اپنی رسالت اور نبوت چھوڑ کر اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور پھر اس کی مدد بھی کریں گے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ ہر نبی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری زندگی میں وہ رسول آیا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی زمانے میں آ جاتے تو بعد میں یہ بات پوری نہ ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے رسول اور نبی آئے ہیں، سب نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی کی مدد بھی کریں گے۔ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جہاں ہم اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے رسول بھیجے ہیں اور نبی بھیجے ہیں، اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، وہاں ہمارا یہ بھی ایمان اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت والا سلسلہ مکمل ہو چکا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں۔ ایک وہ آیت بڑی مشہور ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، نبی آتے رہے ہیں، اور اللہ کا دین دنیا میں پہنچاتے رہے، پھیلاتے رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو دین بھیجنا تھا وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ نہ حضرت نوح کے پاس مکمل ہوا، نہ حضرت ابراہیم کے ذریعے مکمل ہوا، نہ حضرت یعقوب اور یوسف کے ذریعے مکمل ہوا، نہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے ذریعے مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجنا تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، میں نے جو جو احکام دینے تھے وہ دے دیے ہیں، اور جن جن چیزوں سے روکنا تھا اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جس کسی نے بھی رسول ہونے کا دعویٰ کیا یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرف توجہ بھی دلائی، اشارہ بھی فرمایا کہ قیامت تک میرے بعد 30 بڑے بڑے مشہور جھوٹے لوگ آئیں گے جو رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ویسے تو بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور ہونے والے 30 ہوں گے۔ فرمایا کذابون دجالون، وہ جھوٹے ہوں گے اور دجال ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے۔ یاد رکھو میں اللہ کو آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے عقیدے میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کسی نے آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے آخری زمانے میں دجال آئے گا۔ دجال کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ آخری زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوگی۔ دجال ایک آئے گا، وہ بڑا ہی فتنے باز ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اس کی نشانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ اس کو اپنا خدا مان لیں گے، وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یاد رکھو وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔
ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اکثر لوگوں کے علم ہے کہ ایک لوگ ہیں جو قادیانی کہلاتے ہیں، مرزائی کہلاتے ہیں، مرزائی بھی انہیں کہا جاتا ہے، قادیانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک شخص کے پیروکار ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ اپنا رسول مانتے ہیں، وہ اپنا نبی مانتے ہیں۔ یہ جھوٹا شخص تھا، کذاب شخص تھا، اس کی بے شمار باتیں، سینکڑوں باتیں اس کی جھوٹی ثابت ہوئیں، غلط ثابت ہوئیں۔ کبھی اس نے کہا فلاں آدمی فلاں تاریخ کو مر جائے گا، اس کی بات پوری نہ ہوئی، فلاں آدمی فلاں تاریخ کو مر جائے گا، اس کی بات پوری نہ ہوئی۔ اس کے مقابلے میں اہل حدیث علماء نے بھی خوب کام کیا، اور اس کے زمانے میں اس کے ساتھ مناظرے بھی کیے، مباہلے بھی کیے، اور کتابیں بھی لکھیں، اور وہ ان کا جواب نہ دے سکا۔ امرتسر میں ایک مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اہل حدیث عالم تھے۔ وہ اس کو جھنجھوڑتے رہتے تھے، مقابلے کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ بالآخر مباہلے کی دعوت دی۔ مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا سے کہا کہ آؤ یہاں کی عیدگاہ میں بیٹھ کر تم میرے خلاف دعائیں کرو، میں تمہارے خلاف دعائیں کروں، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ مرزا وہاں پہنچا، مولانا عبدالحق بھی وہاں پہنچے، دونوں نے الگ بیٹھ کر دعائیں کیں اللہ تعالیٰ سے، اور کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے کو سچا ثابت کر دیا، جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا، اور مولانا عبدالحق غزنوی اس کے بعد بھی طویل عرصے تک زندہ رہے۔ یہ واضح نشانی تھی کہ مرزا غلام احمد اپنی ہی دعا کے نتیجے میں اور مباہلہ کرنے کے نتیجے میں مرا تھا اور جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور بڑی عظیم علمی شخصیت تھی اس دور کی، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب رحمۃ للعالمین بہت ہی مشہور ہے اور پڑھی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی، بہت سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ تم سلیمان منصور پوری کی لکھی ہوئی کتاب رحمۃ للعالمین خرید کر پڑھو، اس میں میری سیرت بیان کی گئی ہے۔ وہ زمانہ سوشل میڈیا کا نہیں تھا، وہ کوئی اشتہارات کا دور نہیں تھا، ریڈیو ٹی وی بھی اس وقت نہیں تھے۔ اس دور میں لوگوں نے خواب کی بنیاد پر ان کو جو ایڈریس بتایا گیا وہاں سے وہ کتاب منگوا کر پڑھی۔ یہ شخصیت تھی قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے بھی مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا، 3 کتابیں لکھیں، اور کتابیں لکھتے ہوئے 3 پیش گوئیاں کی تھی۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے 3 پیش گوئیاں کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرزا یاد رکھ تجھے حج نصیب نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ یاد رکھ کہ تو میری کتاب کا جواب نہیں دے سکے گا، اور تیسری بات یہ یاد رکھ کہ تو میری زندگی کے اندر ہی مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی دے گا، تو میری زندگی میں ہی مرے گا۔ مرزا کے پاس دولت بہت تھی، پیسہ بہت تھا، اس کے بہت سے لوگ اس کو چاہنے والے تھے، دولت دیا کرتے تھے، چندے دیا کرتے تھے، لیکن حج کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری کی کتابوں کا وہ جواب بھی نہ دے سکا، اور قاضی صاحب کی زندگی میں ہی وہ مر بھی گیا۔ قاضی صاحب کی یہ 3 پیش گوئیاں پوری ہوئیں اور مرزا جھوٹا ثابت ہوا۔ مرزا کا مقابلہ کرنے والی ایک اور عظیم شخصیت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ کتابوں میں مرزا کا جواب دیا، مرزا کا مقابلہ کیا، بہت سے موقعوں پر اس کے ساتھ مناظرے کیے، اس کو چیلنج دیے، زچ کیا اس کو، وہ لاجواب ہوا ہر میدان میں، مناظروں میں وہ ناکام ہوا، مباہلہ وہ نہ کر سکا، اور مولانا کی کتابوں کا جواب بھی نہ دے سکا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کو جھوٹا ثابت کیا۔
تم نے فلاں موقع پر جو بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تم جھوٹے ہو، فلاں موقع پر تم نے فلاں بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تم جھوٹے ہو۔ کذبات مرزا، مرزا کے جھوٹوں کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی۔ الہامات مرزا، مرزا کے دیے ہوئے الہامات کے بارے میں بھی کتابیں لکھی۔ 30 سے بھی ان کی زیادہ کتابیں ہیں۔ مرزا ان کتابوں کا جواب نہ دے سکا، اور جب وہ مولانا کی پکڑ سے، گرفت سے اور ان کی تقریروں سے بے چین ہوا، پریشان ہوا، آخر اس نے 2 صفحے کا اشتہار شائع کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے لکھا کہ اے ثناء اللہ، تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، تم نے مجھے بڑا ذلیل و رسوا کیا ہے، اور مجھے دنیا کے اندر جھوٹا تو نے کہا ہے۔ میں آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، اور اللہ تعالیٰ اس جھوٹے کو ہیضے کی بیماری سے مارے، طاعون کی بیماری سے مارے، اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے۔ مرزا نے یہ اشتہار شائع کر کے مولانا کے پاس بھی بھیجا اور کہنے لگا اے ثناء اللہ، تمہارا ایک اخبار ہے ہفتہ روزہ اہل حدیث، اس کے اندر بھی تم یہ اشتہار کو شائع کرو۔ تو مرزا کے کہنے کے مطابق مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا کا اشتہار اپنے اخبار کے اندر بھی شائع کیا۔ یہ 1907 کی بات ہے کہ مرزا نے مولانا ثناء اللہ کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے اشتہار شائع کیا، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ، ثناء اللہ نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، شرمندہ کیا ہے، ہم میں سے جو جھوٹا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ 1907 میں اس نے یہ اشتہار شائع کیا تھا، اور 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مئی 1908 میں مرزا مرا، اور انہیں بیماریوں سے مرا جن بیماریوں کا اس نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہیضے کی بیماری سے مارے۔ مرزا کو ہیضہ ہوا، اور 26 مئی 1908 کو ہیضے کی حالت میں گندگی کے اندر وہ لتھڑا ہوا تھا، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس قسم کے 20 دلائل ہیں جن سے یہ پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا تھا۔ اس کو نبی ماننے والے جو قادیانی کہلاتے ہیں، یا وہ مرزائی کہلاتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے، کچھ بھی کہلائیں، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری بھی ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ چلا، اور پھر پاکستان کے بننے کے بعد 1953 میں قادیانوں کے خلاف ایک تحریک چلی، اس کے اندر بھی مسلمانوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، اور پھر 1974 میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک زبردست قسم کی تحریک چلی۔ 29 مئی 1974 کو قادیانیوں نے مسلمان طلباء کے اوپر ظلم ڈھائے، زیادتی کی۔ ملتان سے وہ طالب علم ربے کے راستے شمالی علاقے جات میں گئے تھے، جب وہ واپس آئے ان کو پکڑ کر ان پر ظلم کیا، ان کو زخمی کیا، ان کو مارا اور ان کو پیٹا۔ اس کے نتیجے میں ملک بھر میں مسلمانوں کے اندر آگ پھیل گئی، مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہمارے نوجوانوں کو محض اس لیے ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام کا نام لیا ہے، اور قادیانیوں کے مرتد ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلی، اور بڑی زبردست تحریک چلی۔ 3 مہینے کے اندر نتیجہ نکلا۔ آخر یہ کیس اسمبلی میں پہنچا، قومی اسمبلی میں۔ ساری اسمبلی نے یہ مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے بحث ہونی چاہیے۔ چنانچہ مرزائیوں کو موقع دیا گیا کہ تم آ کر اپنی صفائیاں پیش کرو۔ ان کی تردید کرنے کے لیے مسلمان علماء نے بھی اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو آخری فائنل فیصلہ ہوا کہ اسلامی قانون کے مطابق اور اسلامی شریعت کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کے وزیر اعظم مرزائیوں کو اقلیت قرار دیتے ہوئے کافر قرار دیتے ہیں۔ 7 ستمبر کا دن کل گزرا، آج 8 ستمبر ہے۔ یہ دن ہمارے لیے پوری پاکستان کی تاریخ میں یادگار دن ہے کہ ہماری اسمبلی نے پورے اس پاکستان کے بننے کے بعد ایک ہی کام کا فیصلہ کیا کہ ان ظالموں کو، ان کافروں کو
کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا اور اسلام سے خارج قرار دیا۔ ہم اس موقع پر یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس عقیدے کے متعلق آگاہی رہنی چاہیے۔ جہاں کہیں ہمیں کوئی قادیانی ملے، کسی محکمے میں ہو، کوئی افسر ہو یا کسی علاقے میں رہتا ہو، اس کو رہنے کا تو حق حاصل ہے، اس کو جینے کا تو حق حاصل ہے، لیکن اس کے پاس اختیارات نہیں ہونے چاہیے اور اقتدار نہیں ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، صحابہ کرام کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی ایک خاتون ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی۔ عبداللہ جب فوت ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر مکے سے لوگ ہجرت کر کر کے جب مدینے کی طرف جانے لگے، یہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے بھی سفر شروع کیا، ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگیں۔ سفر کے دوران انہوں نے سوچا کہ سفر تو کرنا ہی ہے، کھانے پینے کا بھی زیادہ بندوبست نہیں ہے، لہٰذا میں روزہ ہی رکھ لوں تاکہ سفر بھی ہو جائے اور روزہ بھی رکھ لوں۔ شام کو روزہ افطار کرنے کا جب وقت ہوا، کچھ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں، انتظار کرنے لگیں کہ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے روزہ کھولنے کا کیا بندوبست کرتا ہے، کہیں سے اللہ تعالیٰ میرے لیے افطاری کا سامان بھیج دے گا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، اچانک دیکھا کہ جب روزہ کھولنے کا وقت آیا، آسمان سے ایک سفید رسی کے ساتھ بندھا ہوا برتن نیچے آنے لگا۔ برتن آتا ہوا دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آہستہ آہستہ برتن نیچے آ کر ان کے قریب آ گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن دیکھا، اس کے اندر پینے کا سامان تھا، پینے کی چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے پینے کا سامان بھیج دیا تھا۔ کیوں نہ ہوتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی تھی، ایمان لا چکی تھی، ہجرت کے سفر میں تھی، روزہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے بہترین قسم کا مشروب بھیجا، انہوں نے روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ برتن واپس آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ ایسا لذیذ پانی تھا، وہ ایسا لذیذ شربت تھا کہ نہ میں نے اس سے پہلے ایسا لذیذ پانی پیا ہے، نہ اس کے بعد مجھے کبھی نصیب ہوا ہے۔ اس کے بعد مجھے کبھی پیاس بھی نہیں لگی ہے۔ میں سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتی، سخت گرمی میں سفر کیا کرتی، مجھے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مدینے پہنچ گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ کئی دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے اور ملاقات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، پھر بھی وہ زندہ تھیں، اللہ نے ان کو بہت زندگی عطا فرمائی تھی۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر کو کہنے لگے کہ عمر آؤ چلیں ام ایمن کو مل کر آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت گار ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے، اللہ کے نبی بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بھی جایا کرتے تھے، آؤ چلیں ان سے ملاقات کریں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام ایمن کے ہاں گئے، باتیں شروع ہوئی، ملاقات ہوئی، تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگی۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا اماں جان آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جہاں گئے ہیں، وہ اس جہان سے وہ جہان اچھا بہتر ہے، اس جگہ سے وہ اچھی جگہ ہے۔ تو میں ایمن کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں آسمان سے وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت اب ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی، جو وحی کی برکت زمین پر آتی تھی، اب وہ برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ
ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وحی کا سلسلہ پورا ہو چکا، وحی کا سلسلہ رک چکا، وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا کرتی تھی، اب آپ کے بعد وحی نہیں آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمیں اس عقیدے پر مکمل ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور اس کا پرچار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی اور مکمل اور صحیح ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی بھی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔